عدالتی امور سے روکنے پر جسٹس طارق محمود جہانگیری سپریم کورٹ چلے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا، حکم نامے کو فوری معطل کرنے کی استدعا، موقف اپنایا۔ جج کو فرائض کی انجام دہی سے نہیں روکا جا سکتا، اگر حکم معطل نہ ہوا تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز بھی جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ساتھ سپریم کورٹ گئیں۔ صحافیوں کے سوالات پر جسٹس محسن اختر کیانی کا کہنا تھا کہ ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ قانون پر یقین رہا ہے، بطور درخواست گزار ایسا ہی محسوس کر رہے ہیں جیسے عام پاکستانی کرتے ہیں۔ چیف جسٹس کے بنائے گئے بینچز کے ساتھ بیٹھنے کے سوال پر کہا، وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ بیٹھا ہے اڈیالہ میں، اس کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے، اس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اب وہ ایک قصہ پارینہ ہے، اس کو نہیں پتا کہ پاکستان آگے بڑھ گیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں قید شخص اب قصہ پارینہ بن چکا، اس کو نہیں پتا دنیا بدل چکی ہے، پاکستان آگے بڑھ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تنقید، کہا ایک وزیر اعظم تھا جسے جہاز سے اتارا گیا تھا۔ شہباز شریف کا سعودی عرب میں شاندار استقبال ہوا۔ پی ٹی آئی دور میں پاکستان تنزلی کا شکار تھا، ہر روز بری خبریں آتی تھیں، موجودہ حکومت میں خوشخبریاں سننے کو ملتی ہیں۔ بھارت دہشت گرد ریاست، فتنۃ الہندوستان، بی ایل اے اور فتنۃ الخوارج ٹی ٹی پی سب بھارتی اثاثے، پاکستان میں کوئی علیحدگی پسند تحریک نہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کھلی دہشت گردی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جرمن جریدے کو انٹرویو، بھارتی فوج سمیت ریاستی ادارے شدت پسند سیاسی نظریات کے زیر اثر، پاکستان تمام غیر ریاستی عناصر کو بلا تفریق مسترد کرتا ہے، ریاست میں کسی بھی جیش یا مسلح جتھے کے لیے کوئی جگہ نہیں، ریاست کے علاوہ کوئی گروہ یا شخص جہاد کا اعلان کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ 10 مئی کو پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی ہوئی، بنیادی ایشوز اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ امریکہ نے کالعدم مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ فتنۃ الہندوستان کے متعدد ہلاک دہشت گرد نام نہاد مسنگ پرسنز کی فہرست میں بھی شامل تھے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ افغانستان کے اندر کام کرنے والے نان اسٹیٹ ایکٹرز پاکستان سمیت پورے خطے اور دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کی خفیہ شرائط نہیں، ممکنہ طور پر دوسرے خلیجی ممالک بھی ایسا معاہدہ کرنا چاہیں گے، کسی اور ملک نے چاہا تو انہیں بھی معاہدے میں شامل کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا عرب میڈیا کو انٹرویو، کہا سیکیورٹی کے لیے یہ ممالک میلوں دور کسی دوسرے ملک پر انحصار نہیں کر سکتے، وہ کسی خود مختار ملک کی جانب دیکھیں گے جو انہیں تحفظ دینے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہو۔ پاک سعودیہ تاریخی معاہدے کے بعد وزیر اعظم کی لندن آمد، لیگی رہنماؤں نے استقبال کیا۔ میاں شہباز شریف 2 دن برطانیہ میں قیام کریں گے، اوورسیز کمیونٹی اور تاجروں سے ملاقات کریں گے، اتوار کو امریکہ روانہ ہو جائیں گے۔ نیو یارک میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع، 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے، فلسطین سربراہی کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو مصر کے وزیر خارجہ کا فون، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر مبارکباد، دونوں رہنماؤں کا عالمی فورمز پر باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ، دونوں وزرائے خارجہ کا علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے میں امن، استحکام، معاشی ترقی کی ضرورت پر زور۔ کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا، اضافی ٹیکسوں کے لیے کوئی تجویز زیر غور نہیں، چیئرمین ایف بی آر کی 2 ٹوک وضاحت، کہا آئی ایم ایف کو منی بجٹ کے بجائے ٹیکس انفورسمنٹ کے ذریعے آمدن بڑھانے کے پلان سے آگاہ کیا جائے گا، ٹیکس ریونیو کے ہدف میں رد و بدل کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، وزیر اعظم کی آئی ایم ایف سے زیادہ ریلیف لینے کی ہدایت، وزارت خزانہ عالمی مالیاتی ادارے سے سیلاب متاثرین کے لیے ستمبر میں بھی بجلی بلوں اور زرعی قرضوں کی ادائیگی میں ریلیف لینے کی کوشش کرے گی، آئی ایم ایف کو ٹیکس ہدف میں کمی اور مزید ٹیکس نہ لگانے پر بھی رضامند کیا جائے گا۔
पंजाब में सैलाब तो उतर गया मगर तबाही की दास्तान छोड़ गया। खानेवाल में घरों को वापस जाने वाले मुतासरीन बर्बादी देखकर अफसुर्दा। हर तरफ तबाही ही तबाही, सामान मलबे तले दब गया। पाकपतन में रेलों ने 80 किलोमीटर की दरियाई बेल्ट की जमीनें बंजर बना दी। रेत हटाए बगैर गंदम की काश्त मुमकिन नहीं। फैसलाबाद रेलवे सेक्शन भी शदीद मुतासिर। दरखाना स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक पर 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त 15 दिन से मुअत्तल है। सिंध में सैलाब से बड़ी तबाही का खदशा टल गया। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। ऊंचे दर्जे का सैलाब दरमियाने दर्जे का रह गया। पानी जाते जाते कई बस्तियां डुबो गया। कश्मीर में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। कंडियारो और काजी अहमद में बंद टूट गए। दादू और मीहड़ में भी हर तरफ पानी ही पानी। सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में उरामची में 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। लाइव स्टॉक इंडस्ट्री, जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क का कयाम, फायर ट्रिक्स और इमरजेंसी आलात की फराहमी शामिल। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोदा में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। ख़वातीन, बुजुर्गों, तलबा और खुसूसी अफराद के लिए फ्री सर्विस होगी। बसों में ख़वातीन का अलहदा कंपार्टमेंट, CCTV से निगरानी होगी। फ्री वाईफाई और मोबाइल चार्जिंग पॉट्स की सहूलत भी दस्तयाब। किराया होगा सिर्फ 20 रुपए। नौ मई को GHQ पर हमले का केस। बानी PTI को जाती हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज। वीडियो लिंक पर ही पेश होंगे। बानी PTI का वीडियो लिंक के जरिए कार्रवाई का बायकॉट। वकला सफाई अदालत से चले गए। समात के दौरान इस्तगासा के 2 गवाहान की शहादत कलम बंद। ATC ने आइंदा समात पर मजीद 10 गवाहान तलब कर लिए। चमन बॉर्डर के करीब धमाके के बाद सरहद मुकम्मल सील। पाक अफगान बॉर्डर पर पैदल आमदोरफ्त और तिजारत मुअत्तल। धमाके की जगह सील। तहकीकात जारी। धमाके का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। अमेरिका इसराइल की पुशपनाही से बाज न आया। गजा में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी दबाव मुस्तरद कर दिया। छठी बार जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। अमेरिका और इसराइल की गजा को तकसीम करने और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चलाने की कोशिशें। इसराइली वज़ीर खजाना कहते हैं गजा जंग में बहुत पैसा लगाया, अब जमीनों की फरोख्त से वापस लेंगे। अमेरिका से गजा की तकसीम पर मुज़ाकरात जारी हैं। कारोबारी मंसूबा सदर ट्रंप की मेज पर मौजूद है। अमेरिका और चीन तिजारती मुआहदे के करीब पहुंच गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप आज चीनी हम मनसब से टेलीफोन पर बात करेंगे। रह जाने वाले तिजारती मामलात दोनों सुदूर की गुफ्तगू के बाद तय पाने का इम्कान। कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की भारत को शिकस्त। कौमी टीम ने 2-0 से कामयाबी हासिल की। अहमद हुसैन नुमाया परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द मैच करार। कौमी टीम आज मालदीव और श्रीलंका से मुकाबला करेगा। और एशिया कप की सुपर 4 लाइनअप मुकम्मल। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने क्वालिफाई कर लिया। सुपर 4 में पाकिस्तान और भारत की टीमें इतवार को आमने सामने आएंगी। एशिया कप का आखिरी ग्रुप मैच आज होगा। भारतीय क्रिकेट टीम ओमान का मुकाबला करेगी। मैच महज रस्मी कार्रवाई।